اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری دوستو، جانور اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، مگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے مالک کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ ایک کتے کی وفاداری سے سبق لینا چاہیے کہ اس نے اپنے مالک کی کس طرح نمک حلالی کی۔ ابن جوزی، جن کا اصل نام عبد الرحمن بن علی ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث، فقہ، تاریخ اور دیگر علوم میں بڑا دخل رکھتے ہیں۔ محدث بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ کہتے ہیں کہ جن قلموں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا، ان کی تراشی جس قدر تھی وہ سب جمع کی، اور یہ وصیت کی کہ جب میں مروں تو میرے غسل کا پانی ان تراشوں سے گرم کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تراشی اس قدر تھی کہ پانی گرم ہونے کے باوجود بھی بچ رہی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی رئیس کا ایک قبرستان کی طرف سے گزر ہوا۔ اس نے ایک قبر دیکھی جس پر لکھا تھا کہ یہ قبر کتے کی ہے۔ رئیس کو کتے کی قبر اور اس پر بنا ہوا گنبد دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بستی کے سب سے طویل العمر شخص سے اس قبر کے بارے میں تفصیل جاننے کی خاطر بات کی۔ بوڑھے شخص نے بتایا، اس علاقے میں ایک عظیم شان بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کتا تھا جس کی اس نے بڑی ناز و نعم سے پرورش کی تھی۔ وہ کتے کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتا تھا، ہر وقت اس کو اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے کی خاطر جنگل کی طرف گیا، مگر کتے کو محل میں ہی چھوڑ گیا، اور جاتے ہوئے اس نے اپنے باورچی سے کہا کہ وہ دودھ میں روٹی بھگو کر رکھے۔ شکار سے واپس آنے کے بعد بادشاہ وہی دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹی کھائے گا۔ یہ حکم دے کر بادشاہ تو شکار کھیلنے چلا گیا۔ باورچی نے اسی وقت دودھ لا کر اس میں روٹی بھگوئی اور ایک محفوظ جگہ رکھ دیا، مگر اتفاق سے وہ دودھ ڈانپنا بھول گیا۔ اسی لمحے باورچی خانے کی چھت میں سے ایک کالا ناگ نکلا اور اس نے دودھ میں منہ ڈال کر اس میں اپنا زہر اگل دیا۔ کتا بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر وہ کالی ناگ کو مار نہ سکا۔ کالا ناگ جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب بادشاہ شکار سے واپس لوٹا تو اس نے غلام سے کہا، میرے لیے وہ دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹی لاؤ جس کا میں تمہیں حکم دے کر گیا تھا۔ باورچی نے وہ روٹی اسی وقت لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ کسی ملازم نے بھی سام کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ دودھ میں سام کا زہر ملا ہوا تھا۔ البتہ کتا اس حقیقت سے آگاہ تھا۔ جب بادشاہ نے لقمہ اٹھایا تو کتے نے زور زور سے چلانا اور بھونگنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید کتا اس سے روٹی طلب کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے کتے کے سامنے تھوڑی سی روٹی ڈال دی، مگر کتے نے اس کی پرواہ نہ کی اور مسلسل بھونگتا رہا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب بادشاہ منہ میں لقمہ ڈالنے ہی والا ہے تو اس نے چھلانگ لگائی۔ دودھ اور روٹی کا برتن نیچے گر پڑا اور بادشاہ کے ہاتھ سے لقمہ بھی چھوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کتے نے روٹی کھا لی اور کھاتے ہی مر گیا۔ اس کا جسم پھٹ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، مگر وہ اسی وقت سارا بات سمجھ گیا کہ کتا کیوں بھونک رہا تھا۔ وہ دراصل بادشاہ کو روٹی کھانے سے منع کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کتے کی موت پر افسوس کرتے ہوئے کہا، اس کتے نے ہم پر اپنی جان قربان کر دی، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے خود اٹھائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کتے کی لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا۔ بعد ازاں اس پر گنبد بھی بنایا گیا۔ یہ ایک کتے کی وفاداری کی روشن مثال ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔